إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يعصينا معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فدا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات کافی دن بعد پھر ایک مرتبہ ٹنڈو لہار کے مومنین کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں. بہت زیادہ وقت نہیں ہے دامن میں, بہت زیادہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا. چند لمحات مل کر عبادت کریں گے لیکن ایسے جیسے مجلس سیدہ کا حق ہے. دیکھیے جمع ہونا کمال نہیں ہے, لوگوں کا مجمع لگا لینا کمال نہیں ہے, حق پر جمع ہونا کمال ہے. میں ممنون, انتہائی پڑھا لکھا مجمع اور کیا سجاوٹ ہے. دیکھیے جہاں آپ بیٹھے ہیں, میں نے اکثر کہا مجالس میں, اور اب تو پرویز بھائی آئے ہیں اس مقام سے گواہی دیں گے کہ جہاں آپ بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں, چھٹے امام نے فرمایا کہ صرف مجلس کا پنڈال نہیں ہے, یہ کعبے کی مقام بن جاتا ہے, یہ مقام کعبے کا مقام بن جاتا ہے. اور جہاں بیٹھ کر آپ مجلس سن رہے ہیں یہ صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ حتیم کا درجہ رکھتا ہے. حتیم وہ دیوار جو کعبے کے ساتھ بنی ہوئی ہے, وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. کہا یہی مقام جہاں آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں, یہ مجلس, یہ مقام, یہ قبہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے. امام حسین کے قبے کے نیچے بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے. آخری بات کر کے آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں گا موضوع پہ کہ جہاں بیٹھ کر آپ مجلس سن رہے ہیں یہ مقام عام مقام نہیں ہے. چھٹے معصوم نے کہا یہ مزدلفہ کا مقام ہے. مزدلفہ کا مقام, ابھی نوجوان میرے ساتھ ہو جائیں گے. مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ کہا مزدلفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکر اٹھائے جاتے ہیں. عرض کر رہا ہوں آپ سے, مزدلفہ ہے یہ مجلس جہاں بیٹھ کر آپ ذکر سیدہ سن رہے ہیں. مولا یہ مزدلفہ کیسے ہے؟ شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکر اٹھائے جاتے ہیں. اگر کوئی حیدرآباد سے, ٹنڈو لیار سے جیالہ اینٹ لے جائے تو شیطان کو مارے, حج ہوگا نہیں. حج ہوگا جب مزدلفہ سے کنکر اٹھایا جائے گا. یاد رکھنا, چھٹے معصوم کہہ رہے ہیں یہ مزدلفہ کا مقام ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر سیدہ کے دشمن کو مارنے کے لیے دلیل کا پتھر چاہیے تو یہیں سے اٹھایا جائے. درود پڑھے مل کے بآواز بلند, دلیل کا پتھر یہیں سے اٹھایا جائے گا. میں نے کیا بہت زیادہ زحمت نہیں ہے, چند لمحات مل کر عبادت کرنی. قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری اس طرف توجہ دلائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ. مشرق میں کیا ہے؟ کہا مشرق میں بیت المقدس ہے اور کعبہ ہے مغرب میں. تو یہ نیکی نہیں ہے. اللہ خالص نمازیوں سے کلام کر رہا ہے, اور نماز ہوتی بھی نہیں ہے اگر زہرا کی دشمنی دل میں ہو, اہل بیت کی محبت نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا, شافی کہہ رہے ہیں, شافی کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں, چار اماموں میں سے اہل سنت کے, کہ اے اہل بیت تمہاری عظمت کو یہی کافی ہے جو تم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا, اس کی نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا, اس کی نماز قبول نہیں کرتا.
تو اللہ نمازیوں سے خطاب کر رہا ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا نماز پر آ جاؤ. یعنی پہلے نمازیوں سے بھی خطاب ہے اور جو قیامت تک پڑھ رہے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے. کوئی اس دائرے سے نکل نہیں سکتا. کب ہوگی نماز؟ نیکی کب بنے گی؟ یعنی کسی کے کہنے سے ساری رات قرآن کا پڑھنا عبادت نہیں بن جائے گی اور کسی کے کہنے سے مجلس بدعت نہیں بن جائے گی. اللہ کہے گا تو مجلس عبادت ہوگی. توجہ فرمائیں گے. نماز پڑھنا عبادت ہوگی. نیکی اس وقت نیکی بنے گی جب اللہ نیکی لکھوائے گا. اللہ نیکی لکھوائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. تو سنیں گے بدعت کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میں فرشتوں سے نیکی لکھواؤں گا ہی نہیں. مالک کب لکھوائے گا؟ کہ جب تک ایک اللہ پر ایمان نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، ملائکہ پر ایمان نہ ہو، جب تک نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان نہ ہو، جن نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان نہ ہو، جب تک یہ ایمان کامل نہ ہوا ہم تمہاری عبادت کو عبادت میں نہیں لکھیں گے. مالک کمال ہے. اگر 1,24,000 نبیوں سے کسی ایک کو کم کر دوں کیا تو میری عبادت میں نہیں لکھے گا؟ کہ نہیں، نبی دیکھا نہیں، فرشتہ دیکھا نہیں، آخرت دیکھی نہیں، پل صراط دیکھا نہیں. اگر نہ دیکھنے والوں پہ ایمان نہ لائے تو میں نمازیں منہ پہ مار دوں گا. کمال نہیں، جنہیں دکھایا نہیں صرف بتایا، اگر انہیں نہ مانوں تو اللہ نماز منہ پہ مار دے. اور جنہیں کبھی مباہلہ میں دکھا رہا ہو، کبھی سجدے میں دکھا رہا ہو، کبھی غدیر میں دکھا رہا ہو، اگر انہیں نہ مانا تو جنت چلا جاؤں گا. انہیں نہ مانا، میں ممنون آپ سماعت کر رہے ہیں. تو نیکی اس کی بنے گی جو مکمل عقیدہ رکھے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، بھیجے جانے والی کتابوں پر. اب کیا کریں انسان کا؟ آپ کو معلوم ہے کسی نے پوچھا تھا سلمان فارسی سے، آپ سن رہے ہیں علماء کو، مجھ حقیر سے 2-4 جملے سماعت کریں. سلمان محمدی سے کسی نے کہا سلمان یہ بتا تو نبی کے ساتھ بیٹھتا تھا، کسی جنگ میں گیا نہیں، نبی ساتھ بیٹھا کے راز کی باتیں کہتے تھے، یہ بتا نبی نے معراج میں گفتگو فرمائی سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے سلمان محمدی، مسجد میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے اور ایک گھر کے دروازے کی طرف نگاہ کر کے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ گھر سدرۃ المنتہا ہے. جو زائرین ساتھ بیٹھے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، امام حسین کے روزے پہ بھی سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے. کہا یہ گھر ہے سدرۃ المنتہا. تو کسی نے کہا یہ بوڑھا ہو گیا ہے. سلمان تجھے معلوم نہیں ہے سدرہ اس منزل کو کہتے ہیں جہاں نبی عرش پہ گئے تھے اور جبرائیل رک گیا تھا. کہا وہ بھی سدرہ ہے مگر یہ بھی سدرہ ہے، یہ اس سدرہ سے بھی بڑا ہے. کہا کیسے؟ کہا وہاں تو صرف جبرائیل رکا تھا، یہاں تو میں نے محمد کو رکے ہوئے دیکھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تو میں نے محمد کو رکے ہوئے دیکھا. اچھا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے تو میں روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی روایت، علماء سے آپ سنیں گے روایت کی گفتگو، کچھ روایت سے ہٹ کر آپ سن رہے ہیں. اب کیا ہے کہ سردی کے موسم میں آپ مودت کی گرمی کا مزہ لے رہے ہیں فرض پر. تو عرض کرتا ہوں کچھ جملے آپ کی خدمت میں. قرآن نے کہا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی اس کی ہوگی یعنی خالی جانماز پہ کھڑے ہونے سے تیری عبادت نہیں ہوگی. ایک اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان اور ان نبیوں پر ایمان جن پر کتابیں نازل کی گئی. مالک نیکی اب نیکی بن جائے گی اگر ایمان مکمل ہو گیا؟ کہ نہیں، ابھی کچھ راز باقی. مالک کب بنے گی نیکی؟ کہا جب تک اپنا مال خرچ نہ کیا اپنے قرابت داروں پر. قربہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ سن رہے ہوں گے علماء سے. قربہ کہتے ہیں قریبی مستور کو. یعنی اگر گھر میں بیٹی ہے یا بہن اس کا حق نہ دیا تو اللہ کہہ رہا ہے تیری نماز منہ پہ مار دوں گا. نہیں سنا آپ نے؟ اگر میں نے اپنی بہن بیٹی کا حق نہیں دیا اللہ کہہ رہا ہے نماز کو منہ پہ مار دوں گا. کمال نہیں ہے اگر میں اپنی بیٹی کا حق کھا جاؤں تو اللہ نماز منہ پہ مار دے. اگر کوئی محمد کی بیٹی کا حق کھا گیا، اگر کوئی نبی کی بیٹی کا حق نہ دے اللہ عبادت کو عبادت میں لکھ دے گا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. بڑی تفصیل ہے. یتیموں پہ مال خرچ کرنا نیکی.
قرابت داروں پہ مال خرچ کرنا نیکی. اور کس پہ نیکی ہے؟ کہا اگر کوئی دروازے پہ آ کے مانگے اسے دینا نیکی. کوئی غریب ہو گیا ہو مسافرت میں اسے دینا نیکی. انسان کو آزاد کرنے میں مال خرچ کیا جائے یہ نیکی. اچھا یہ مال دے دیا, مالک اتنا مال دے دیا, اب میری نماز ہو جائے گی؟ کہ خبردار ابھی نماز نہیں ہوگی. اقام الصلاۃ و آتى الزکات, اب نماز پڑھ اور ساتھ میں زکات بھی دے. مالک کیا مطلب؟ اب اور مال خرچ کروں؟ کہ ہاں وہ جو دیا ہے وہ تو دیا ہے, یہ جتنی دولت ہے اس میں سے نصاب کے مطابق دو, سال میں ایک مرتبہ نکالو. اور یاد رکھیے گا صدقہ حکم ہے چھپا کر دو, زکات دکھا کر دو. چلیے اس پہ پھر کبھی بات. صدقہ چھپا کے دو, زکات دکھا کر دو. ایک پھر ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ جا نماز پہ. مالک اب نماز بن جائے گی؟ کہا نہیں, ابھی 2 صورتیں باقی. کیا اس وقت تک عبادت نہیں بنے گی. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ. اچھا کمال ہے, اللہ نے نماز اور زکات کو ملایا. نماز قائم کرو اور زکات دو, نماز قائم کرو اور زکات دو. مالک سمجھ میں نہیں آئی بات. زکات تو چوتھے نمبر پر ہے, نماز روزہ حج زکات. یہ تو نماز کے ساتھ کیوں تذکرہ کر رہا ہے زکات کا؟ کہ اس لیے کہ ایک حق ہے بندے کا, ایک حق ہے اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنا حق قبول نہیں کروں گا جب تک بندے کا حق نہ دیا. اور زکات جسے دے رہے ہیں اس سے چاہے رشتہ ہو یا نہ ہو اسے حق دیا جائے. دروازے پہ کوئی آ کے مانگے اسے دیا جائے, رشتہ ہو یا نہ ہو. مجھے بتاؤ جب رشتہ نہ ہو اگر ایسے فقیر کو حق نہ دوں تو اللہ نماز منہ پہ مار دے. اگر کوئی کائنات کے امیروں کا حق کھا جائے اللہ اس کے بعد عبادت کیسے لکھ لے گا؟ کہا اب نماز پڑھو اور زکات دو. اچھا پھر کمال ہے, لوگ پریشان ہیں کس سے؟ ایک ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک فضائل علی سے. ان دونوں سے پریشانی ہے. نہ فضائل علی سننا چاہتے ہیں اور نہ بی بی کے مصائب سننا چاہتے ہیں, بی بی کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں. دونوں برابر کے ہیں, فضائل میں بھی مصائب میں بھی. اسی لیے پریشانی ہے. معلوم ہے آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ کل کہہ رہے تھے لوگ کہ مجلسوں کو بند کر دو, سمیٹ دو, مجلسوں کو کم کر دو, علاقوں تک محدود کرو, گھروں میں بند کر دو, روک دو مجلسوں کو. تو ہمارے علماء نے کہا کسے روکنا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی مجلس کو. اس لیے کہ 2.25 مہینے ہو رہی ہے, پریشان ہیں لوگ, پریشان ہیں. ساری رات گانے چل رہے ہوں محلے میں, کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. یہاں نوحے کی آواز آئے گی, آدھا محلہ بیمار پڑ جائے گا. مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ اہل بیت سے مودت ہے مسلمان کی. توجہ کریں گے, آدھا محلہ بیمار ذکر حسین سے. ذکر حسین کو محدود کر دو. تو علماء نے کہا یہ ذکر حسین محدود کرنا چاہتے ہیں, اب سیدہ کی مجلسیں بھی پورا مہینہ کریں گے, پورا عشرہ کریں گے. مالک کیوں کریں گے؟ کہ ایک راز ہے, ایک راز اگر گھبرائے ہوئے نہیں ہے, ایک راز ہے. کہ وہ کیا؟ کہ یہ بند کرنا چاہتے تھے. ہمارے تو 14 رہبر ہیں, مہینے کم ہیں, مہینے کم ہیں, زندگی کم ہے, رہبر زیادہ ہیں. عرض کر رہا ہوں 14 معصومین ہیں. تو پورا عشرہ منایا جائے. کیوں منایا جائے؟ کہ اس لیے کہ کل کچھ لوگوں نے فیشن میں کالے کپڑے پہنے ہمارے ساتھ ہو گئے, کہنے لگے ہم بھی مانتے ہیں حسین کو, ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو. اچھا آپ بھی مانتے ہیں تو شبر سے بیداری کا اظہار کر دیجیے. کہنے لگے ہم شبر سے بیدار ہیں. ہم نے کہا یزید سے بیداری کا اظہار کیجیے. کہنے لگے یزید سے بیدار ہیں. لیکن ملاوٹ ہو گئی, پتہ نہیں چل رہا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے. علماء نے کہا چھاٹی کرنی ہے, امام آئے گا اس سے پہلے چھاٹی کرنی ہے. کیسے کریں چھاٹی؟ کہنے لگے ذکر سیدہ میں بلاؤ, کہو جو حسین کے دشمن سے بیدار ہے وہ سیدہ کے دشمن سے بھی بیداری کا اعلان کرو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پھر چھاٹی ہو گئی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. سرکار ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ. ہائے پھنس گئے پھر انسان. اگر قرابت دار کو حق نہ دیا تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. ایک اور منزل ہے, اگر یہ منزل پوری نہیں کی تب بھی نماز عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. میں سمجھ رہا ہوں نیکی ہے, لکھے گا نہیں اللہ. کب؟ میں نے پرویز بھائی سے وعدہ کر لیا کہ مجھے مجلس میں آنا ہے, وعدہ ہو گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے والموفون بعہدہم, اگر وعدہ کیا ہے تو نبھاؤ, وعدہ کیا ہے نبھاؤ. نہیں سنا آپ نے؟ وعدہ کیا ہے نبھاؤ. کمال نہیں. اب مجھے پرویز بھائی نے کہا کسی وزیر کا فون آ جائے, میں کہوں پرویز بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور چلا جاؤں وہاں مجلس پڑھنے,
وہاں چلا جاؤں، اب کسی بھی لالچ میں جاؤں، نوکری کے چکر میں یا نیاز کے چکر میں، اللہ کہہ رہا ہے تو پڑھے گا مجلس گناہ میں لکھوں گا، عبادت میں نہیں لکھوں گا۔ کیا مطلب؟ اپنے جیسے سے وعدہ کر کے مکر گیا، تیری نماز منہ پہ مار دوں گا۔ اپنے جیسے گناہگار سے اگر وعدہ کیا وفا نہ کیا تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کمال نہیں ہے اگر میں اپنے جیسے سے وعدہ نہ نبھاؤں تو کوئی عبادت نہیں۔ اگر کوئی محمد سے غدیر میں وعدہ کر کے مکر گیا ہو، نبی سے وعدہ کر کے مکر گیا ہوں، عبادت میں لکھ لے گا پروردگار، اب منہ پہ مار دی جائیں گی عبادت۔ مالک وعدہ بھی پورا کر لیا، مال بھی دے دیا، ایمان بھی رکھ لیا کہ آپ پورا ہو جائے، اب نماز میں لکھے گا کہ ایک منزل رہ گئی۔ اگر اسلام پہ برا وقت پڑے تو میدان میں رکنا، بھاگنا نہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ میدان سے بھاگنا نہیں، اگر بھاگے تو خود نہیں جاؤ گے، ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ بھائی یہیں سے جوڑتا ہوں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سلمان محمدی نے کہا، 10ویں درجے والے نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، کہ تو بھول رہا ہے، سدرہ تو عرش پہ ہے، کہ وہ بھی سدرہ ہے، یہ بھی سدرہ ہے۔ اور علماء نے کہا واقعی یہ دو سدرہ ہے۔ فرشتے نے رک کر بتایا نا، جہاں فرشتہ ٹھہر جائے اسے سدرہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک زمین والا سدرہ ہے، ایک عرش والا سدرہ ہے، لیکن وہاں کا اور یہاں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ وہاں اگر فرشتہ آگے بڑھے تو اللہ پر جلاتا ہے، عقیدہ نہیں جلاتا، لیکن دروازہ زہرا پہ اگر کوئی گستاخ آیا تو صرف پر نہیں جلیں گے، عقیدہ بھی جلا دیا جائے، عقیدہ بھی جلا دیا جائے گا۔ صاحب ایمان نہیں رہے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کس کا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ کہا یہ اس کا ذکر ہے جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہا جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا وہی سچا ہے۔ کیا ہے؟ سچا ہے وہ جو اتنی بڑی آیت پہ عمل کرے۔ مولا کہہ رہے ہیں اس کا ایمان مکمل ہے، کمال نہیں، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کل ایمان سے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی سچے بنے نہیں ہیں، صادقین کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے۔ کس سے مقابلہ ہے؟ نہ زہرا جیسی کوئی مستور کائنات میں، اور نہ ہی علی جیسا کوئی مرد، پورے عالم و آدم میں کوئی نہیں ہے، نہ زہرا جیسی مرد، نہ زہرا جیسی مستور، نہ علی جیسا مرد۔ لوگ مریم سے مقابلہ کرتے ہیں، لوگ جناب سارہ اور ہاجرہ سے تقابل کرتے ہیں کہ کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا، تھک کر سن رہے ہیں آپ، لوگ پوچھ رہے ہیں مریم افضل ہے یا، ارے مریم کا مقابلہ کرانا ہے تو فضہ سے کراؤ، زہرا کا تقابل کرنا ہے تو یہ دیکھو آدم بڑا ہے یا زہرا بڑی ہے، نو بڑے ہیں کہ زہرا بڑی ہیں، ابراہیم بڑے ہیں یا زہرا بڑی۔ پریشان کیا میں نے اپنے مجمع میں، دل ہے تو دلیل دے کے اٹھتا ہوں، جس کا عقیدہ ہو ساتھ رہنا۔ آدم بڑے ہیں یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ بڑی؟ کون بڑا ہے؟ اہل علم نے کہا بی بی بڑی۔ دلیل کیا؟ دلیل بہت بڑی دلیل ہے، قرآن نے کہا، اور قرآن چھپاتا تھوڑی۔ کیا دلیل ہے؟ کہا آدم نے ایک دانہ کھا لیا، اس لیے کہ قرآن نے کہا آدم زوجہ کو لو اور ساکن ہو جاؤ جنت میں، یعنی مہمان ہو جاؤ۔ اب ہم آئے حیدرآباد سے، ہمیں پرویز بھائی نے اپنا کمرہ دے دیا رہنے کے لیے، تو ہم مہمان ہیں، مالک تھوڑی، اس کمرے تک رہیں گے جہاں مہمان خانہ ہے، پورے گھر میں تھوڑی پھرتے رہیں گے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے آدم سب جگہ جانا، زہرا کے باغ میں مت چلے جانا۔ اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، سب جگہ جانا، زہرا کے باغ میں نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک دانہ کھا لیا۔ مالکوں کے باغ میں نہیں جانا، چلے گئے ایک دانہ کھا لیا، کہ آپ کپڑے اتارو اور زمین پر جاؤ۔ مالک تیرا نبی ہے، تیرا نبی ہے، زمین پہ چلا جائے لباس منگوا لینا،
کہ نہیں جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا. مالک تیرا اٹل قانون ہے جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا. کہ بالکل نہیں جائے گا, جنت کا لباس نہیں جائے گا. مالک سب چپ کر جائیں, شیعہ تو چپ نہیں کریں گے. ہم تو ہر مجلس میں پڑھ رہے ہیں, بچوں نے آ کے ماں سے کہا, زہرا نے کہا درزی لانے والا, اور درزی لے آیا لباس. کمال نہیں ہے, آدم سے اتروا لیا, زہرا کو بھجوا دیا. عوام قدرت آئے گی, تم امتی کا مقابلہ سرداروں سے کہاں کر رہے ہو؟ آدم اور زہرا برابر نہیں ہے, علی اور آدم برابر نہیں ہے. سردار سردار ہے, وہ امتی ہے. کا کیسے پتا چلے گا؟ کہ ایسے پتا چلے گا کہ آدم سے اتروا لیا, زہرا کو بھجوا دیا. سرداروں کی شان یہی ہے, مرضی ہے یہاں آ کے پہنے یا جہاں ہو وہاں منگوا لے. امتی لے جا نہیں سکتا. تو کون افضل؟ کون افضل بتاؤ؟ نوح افضل ہے یا بی بی افضل؟ کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ نوح؟ معلوم ہے نوحہ پڑھتے ہیں نوح. تو یہ جو پوچھتے ہیں نا دنیا نوحہ کہاں سے لائے ہو, کہنا حضرت نوح کی کشتی سے لائے ہیں. جناب نوح پڑھتے تھے نوحہ, اور گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے, تہہ خانے میں نہیں پڑھتے تھے, بازاروں میں پڑھتے تھے. اور جب پڑھتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے. تو نوحہ خان سنیں, نوحہ پڑھو گے تو پتھر آئیں گے. نوحہ پڑھنا نوح کی سنت ہے, پتھر مارنا کافروں کی سنت. زخمی ہو جاتا ہے اللہ کا نبی. اگر نوحہ پڑھنا جرم ہوتا, گناہ ہوتا, بدعت ہوتا, تو اللہ حضرت نوح کو قرآن میں نوحہ پڑھنے والا نہیں کہتا, عبد الغفار اور عبد الستار کہتا. عبد الستار اور عبد الغفار نام ہے, لیکن نوحہ پڑھنے کی وجہ سے, امت کے مظالم, امت کو سنانے کی وجہ سے اللہ نے نام رکھ دیا نوح. لیکن نوح میں اور تم میں فرق ہے. تم نوحہ خان ہو, وہ نوح ہے. وہ نوح ہے, پہلا نوحہ پڑھنے والا. اور نوحہ پڑھتا ہے تو پتھر لگتے ہیں, اتنے پتھر کہ نوح پتھروں میں دب جاتے ہیں. جبرائیل آتا ہے, پتھر پروں سے ہٹاتا ہے, نبی زخمی سر سے پیر تک. فرشتہ نبی کو پر لگاتا ہے, پر لگاتا ہے, شفا مل جاتی. میں سمجھا میں نے پڑھ دیا. زہرا تو زہرا ہے, یہاں حسین بازی لے جائے گا. فرشتہ وہ ہے جو نوح کو شفا دے رہا ہے, زہرا کا بیٹا وہ ہے جو فرشتوں کو پر دے رہا. درود پڑھے محمد و آل محمد. نہ میں گھبرا کے پڑھ رہا ہوں, نہ آپ گھبرا کے سنیں, اس لیے کہ لوگ جھوٹوں کی تعریف سے نہیں تھکتے, ہم تو سچوں کی تعریف کر رہے ہیں. اور ان کی تعریف نہیں جو اپنے قلم سے سچے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں جنہیں وہ سچا کہتا. اور سچا کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا, سب کے پاس صدیق ہیں, ہمارے پاس صادق ہیں. کیا صدیق اور صادق میں فرق ہے؟ پوچھو وہ کیا فرق ہے. صدیق اور صادق میں فرق یہ ہے, صدیق سچ کہتا ہے, صادق جو کہتا ہے سچ ہو جاتا. صدیق دیکھ کے بتاتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے, سچ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے. لیکن صادق کہہ دے کہ مجلس ہو رہی ہے تو فرشتے مجلس کر لیتے. چلیے پریشان کیا میں نے آپ کو. کون افضل ہے؟ ابراہیم افضل ہے کہ زہرا افضل؟ کون افضل؟ کیا دلیل آپ کے پاس کہ زہرا افضل؟ سارے نبیوں کی شاخیں یہیں سے چل رہی ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کون ہے؟ جو نمرود کی آگ میں گئے تو محفوظ ہو گئے. یہی تو کمال پڑھتے ہو نا ابراہیم کا. حضرت نوح آگ میں گئے, اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا. کس پہ؟ ابراہیم پہ. لیکن اگر وسیم رضی چلا جائے تو بچ جائے گا. کہ نہیں, غلطی بھی نہیں کرنا, صرف نوح پہ ٹھنڈی ہو, ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوگی آگ. اب فرق نہیں ہے, خود بچنا اور ہے, بچانا اور ہے. نمرود کی آگ سے بچ کے نکل آئے اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جو اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کہتے ہیں. اور بھی کوئی دلیل ہے تو قرآن سے دلیل عرض کرتا ہوں آپ سے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ ابراہیم بغیر کھائے نہیں کھاتے, بغیر کھلائے نہیں کھاتے. تو اللہ کو کھانے سے زیادہ کھلانا پسند ہے, خود کھانے سے کھلانا پسند ہے اللہ کو. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک دانہ کھانے پر آدم کو زمین پہ نہ اتارا ہوتا, اور زہرا کو دینے پر سورہ دہر نہ اتارا ہوتا. پروردگار کو کھلانا
پسند ہے, کھلانا پسند ہے. مالک کھلانے والوں کو پسند کرتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ نظر نیاز کی اہمیت کیا ہے. ابراہیم بغیر کھلائے نہیں کھاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی نہ ملا, کوئی بھوکا نہیں ہے. ابراہیم اداس ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتے سامنے بیٹھے ہیں. کہا بسم اللہ پڑھو. وہ مسکرائے. کہا کیوں مسکرائے؟ کہا ہم کھاتے نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ہم اللہ کے ملک ہیں. آئے کیوں؟ تیرا دل رکھنے کے لیے کہ تیرا دل اداس تھا, اللہ نے بھیج دیا. کمال نہیں, جو فرشتے ابراہیم کے دور میں نہیں کھاتے وہ محمد کے دور میں بھی نہیں کھاتے, آدم کے دور میں بھی نہیں کھاتے. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی زہرا, ابراہیم وہ جو فرشتوں کو روٹی دے رہا ہو وہ کہے ہمیں نہیں چاہیے, زہرا وہ جس سے مانگ مانگ کے لے جا رہے. زہرا وہ ہے جس سے ابراہیم جیسا نبی دے رہا ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے نہیں چاہیے, ضرورت نہیں, نو نیڈ. اور یہاں آ کے کہہ رہا ہے تیرے در کا فقیر آیا ہے, تیرے در پہ اسیر آیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا مولا فرشتے بھی اسیر ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں ہماری ولایت کے اسیر ہوتے ہیں. کسی نے کہا, تیسرے دن آ کے کہا یتیم آیا ہے, لاؤ روٹیاں دو. یتیم آیا ہے اور بی بی نے روٹیاں دے دی, روٹیاں دے دی. یتیم آیا, فرشتہ بھی یتیم ہوتا ہے؟ کہا ہاں یتیم ہوتا ہے. یتیم معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا یتیم ہوتا ہے, اسے اس کے پاس جا کے سکون آتا ہے. یہ زہرا کے یتیم ہے, انہیں اس دروازے پہ سکون ملتا ہے. کبھی چکی چلانے آ جاتے ہیں, کبھی جھولا جھلانے آ جاتے ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ ایک نہیں چار ہیں تو کسی بچے کو گود میں بھی تو دکھاؤ. ہم نہیں مانتے یہ جبرائیل کو کیا ہوا سوائے اس کے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا. درود پڑھے محمد والے محمد. تھکے تو نہیں آپ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ کون افضل ہے؟ سیدہ افضل. چلو دیکھ لیتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا بی بی افضل؟ سیدہ افضل معمولی نبی ہے. جتنے معجزات ہمارے نبی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملے کسی اور کو نہیں ملے. پانی پہ عصا مارے راستہ بن جائے. فرعون سے نجات دینے والے, زمین پہ عصا کو ڈالیں اژدہا بن جائے. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں ہوں, بغل میں ہاتھ رکھیں, نکالیں تو روشنی ہو جائے. ید بیضا کا معجزہ ہے موسیٰ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کو وابڈا کی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, بغل میں ہاتھ رکھیں گے روشنی, واپس رکھیں گے اندھیرا. یعنی جب ضرورت ہو تو روشنی, ضرورت نہ ہو تو اندھیرا. کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. یہ روشنی رکھتے ہیں ہاتھوں میں, روشنی رکھتے ہیں ہاتھوں میں, مگر یہ یاد رکھنا جہاں موسیٰ ہے وہاں روشنی ہے, جہاں موسیٰ نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے. موسیٰ گلی میں ہے تو گلی میں روشنی, موسیٰ گھر میں ہے تو گھر میں روشنی. معلوم ہے ایک دن مدینے والے آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سارا مدینہ روشن ہے, یہ نہ چاند کی روشنی ہے نہ سورج کی روشنی ہے. نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی مصلی پر آئی ہے, یہ اس کا نور ہے, اسی لیے اللہ اسے زہرا کہتا, اسی لیے زہرا کہتا. اور جسے ابھی بھی نور سمجھ میں نہیں آیا وہ حدیث قصہ پڑھے. حدیث قصہ میں زمین سے نور جا رہا تھا. ہر نور تو وہاں سے آتا ہے, چاند کا نور وہاں سے, ستاروں کا نور وہاں سے. دیکھیے آدمیت کی کشتی کو پار لگانا تھا, آدمیت کی کشتی کو پار لگانا تھا, تو اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا. آدم تم جاؤ. آدم جنت سے, عرش سے انسان کو فرش پہ لے آئے. نوح کے دور میں بات بگڑی تو کشتی میں بٹھا دیا. طوفان تھما تو اور نبی آتے گئے اور سلسلے قائم ہوتے رہے. لیکن وہ بات نہیں آ رہی جو اللہ چاہتا ہے. ایک جملے میں دیکھیں کیا سنا آپ نے, وہ بات نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے. آواز دی چلو اب تم سے بڑے لوگوں کو بھیجیں گے. حضور کو بھیجا, حضور کے قدم آئے, مکہ منورہ ہو گیا, مکرمہ ہو گیا. مدینے میں تشریف لائے, منورہ ہو گیا. علی کو نجف میں بھیجا, اشرف ہو گیا.
حسین کربلا میں آئے معلّہ ہو گیا، اب زمین ہی معلّہ ہے، توجہ فرمائیں گے آپ۔ لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے کیا کہ زمین پر آ گئی انسانیت، اب اس انسانیت کو واپس عرش پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ شرمسار ہے اتنے بڑے بڑوں کے آنے کے بعد، میں اسے ترقی پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سورج کو دیکھ کے پریشان ہے، یہ چاند کو دیکھ کے پریشان ہے، یہ ستاروں کو دیکھ کے خوف زدہ ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ ترقی کی معراج پہ پہنچے۔ نبی معراج پہ گئے تھے، یہ آج تک لڑ رہے ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ میں چاہتا ہوں ان کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ تو اللہ نے آواز دی زہرا اب ضرورت ہے آپ زمین پر جائیے، ابھی تک وہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے ہیں، آپ زمین پہ جائیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو زمین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زمین کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو زمین پہ جانا پڑے گا۔ اور جب یہ بی بی آئی تو وہ انقلاب آیا جو کسی کے آنے پہ نہیں آیا۔ علی آئے وہ انقلاب نہیں آیا، نبی آئے وہ انقلاب نہیں آیا، آدم سے لے کر خاتم تک وہ نہیں ہوا جو اللہ چاہتا تھا۔ اب اللہ نے زہرا کو بھیجا ہے، اب انسانیت اس معراج پہ پہنچے گی۔ کیا کیسے؟ کیا دیکھو آپ دیکھتے چلے جاؤ، حضرت آدم زمین پہ انسانیت کو لے آئے۔ اب اللہ نے ہمیشہ وہاں سے چیزوں کو بھیجا، یہاں والے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگ مانگ رہے ہیں، وہاں والے دے رہے ہیں۔ یعنی کبھی حضرت ابراہیم کے دور میں دمبا آ جائے گا، عیسیٰ کے دور میں مائدہ آ جائے گا، موسیٰ کے دور میں من و سلوہ آ جائے گا، نبی آئیں گے تو نبی کو معراج پہ بلایا جائے گا۔ ابھی بھی ترقی نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ترقی کی معراج پہ پہنچے۔ پروردگار عالم نے علی کو بھیجا تو ذوالفقار وہاں سے آئی، انار وہاں سے آئے، ایک مرتبہ رومال وہاں سے آئے۔ ابھی بھی وہ کمال نہیں ہے۔ زہرا تو جا، ہم کمال پہ دیکھنا چاہتے ہیں انسانیت کو۔ بس زہرا زمین پر آئی، تغیر پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو مانگنے والے تھے، وہ جو بانٹنے والے تھے، یہ مانگنے کے لیے زمین پر آ رہے ہیں۔ یعنی پہلے رواج یہ تھا کہ یہاں والے مانگتے تھے، وہاں والے بانٹتے تھے۔ زہرا آئی ہے تو وہاں والے مانگ رہے ہیں، یہاں والے عطا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اور بی بی نے کہا بی بی شرمسار ہو، چلو ہم تمہیں ترقی عطا کرتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہو؟ کس سے گھبراتے ہو؟ کہا بی بی یہ سورج سمجھ میں نہیں آتا، کہا بابا سے علی سے کہوں گی پلٹ دے گا۔ نہیں جملہ سننا، پھر تمہاری مزاج کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ کہ چاند دیکھ کے پریشان ہے، اپنے بابا سے کہوں گی ٹکڑے کر دے گا۔ ستاروں سے بھی نہیں گھبرانا، جب چاہا زمین پہ بلا لوں گی۔ ستارے کہتے ہی اسے جو زہرا کی چوکھٹ پہ جھک جائے۔ مجلس سے سنتے ہیں آپ، ستارہ اسی کو کہتے ہیں جو زہرا کی چوکھٹ پہ جھک جائے۔ عرض کر رہا ہوں ترقی دی بی بی نے، تم ستاروں کو دیکھ کے گھبراتے ہو، چاند کو دیکھ کے پریشان ہو، لو ہم انہیں زمین پہ بلائے دے رہے ہیں، زمین پہ بلائے دے رہے ہیں۔ اب ستارہ وہ کہلائے گا جو در زہرا پہ ہو، جو در زہرا پہ ہو وہ ہے ستارہ۔ تمہیں بات کرنا سکھا دیا، پروردگار سے مشورہ کرنا سکھا دیا، تسبیح ہاتھ میں دے دی، مشکلیں آسان کر دی۔ یہ بی بی ہے لیکن لوگوں نے عظمتیں نہیں پہچانی۔ پروردگار انسان کو معراج پہ دیکھنا چاہتا تو اس نے بی بی کو زمین پہ بھیجا ہے، اور اس کے آنے پہ تغیر ہوا۔ عرش والوں نے عرش چھوڑ دیا، تسبیح چھوڑ کر کبھی اس کے بچوں کا جھولا جھلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کسی نبی کے بیٹے کا جھولا نہیں جھلایا، نہیں سنا آپ نے؟ نبی کے بھی بیٹے گزرے ہیں، قاسم، طاہر، ان کا بھی جھولا نہیں جھلایا، نہیں سنا آپ نے؟ نبی کے بیٹوں کا بھی جھولا نہیں جھلایا تو زہرا کے بیٹوں کا جھولا جھلایا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا بنے ہی اس کے صدقے میں ہیں فرشتے، اسی کی تسبیح پہ بنے، اسی لیے اس کی خدمت گزار ہے۔ تو کون افضل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھوں میں یہ معجزہ ہے کہ بغل میں ہاتھ رکھ کے نکال دیں تو روشنی ہو جائے، لیکن زہرا وہ ہے جانماز پہ آئے تو سارا عالم منور ہو جائے، سارا عالم منور ہو جائے۔ نبی نے فرمایا اسی لیے زہرا کہلاتی پروردگار، عرش کا نور ہے زہرا، اسی سے ساری کائنات جھلملاتی، یہ نہ ہو تو کائنات میں اندھیرا ہے۔ تو اب طے کرو، آخری بات عرض کر کے زحمت تمام کرتا ہوں، عیسیٰ افضل ہے یا بی بی افضل؟ کون افضل ہے؟ معمولی نبی ہے، ٹھوکر مارے تو مردہ اٹھ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام معمولی نبی تو نہیں، کچھ چہروں پہ ابھی بھی پریشانی دیکھ رہا ہوں۔ جو زہرا کے ذکر سے پریشان ہو اللہ اس کی پریشانی کبھی دور نہ فرمائے۔ ہاں درود پڑھو محمد والے محمد پر۔
मजलिस में बैठ के सोचने से रिस्क नहीं बढ़ता, आले मोहम्मद के फदाइल सुनने से रिस्क बढ़ता। यहाँ से जो खैरात बढ़ती है वो कहीं से नहीं बढ़ती। आयतुल्लाह अली खामनाई, कौन नहीं जानता रहबर मौज़म को, क्या हसीन जुमला कहा। पिछले बरस जुमला कह दिया, क़यामत का जुमला है। सारी मजलिस एक तरफ, आपका एक जुमला बीबी की शान में एक तरफ। मालूम है क्या कहते हैं? पूरी दुनिया पाबंदी लगा रही है ईरान पे। आपने फरमाया कि हमें कोई घबराहट नहीं है, लोग रिस्क तंग कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, करेंसी गिराई हुई है, कोई चीज खरीदने में दुनिया तैयार नहीं, आपके चेहरे पे फिर भी कोई परेशानी नहीं है। वजह क्या है? का परेशानी इसलिए नहीं है कि हम पूरे साल का ईरान का रिस्क सैयदा की मजलिसों से उठा लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने पैगाम नहीं दिया आपको। आका खामनाई कह रहे हैं, मैं तो पूरे साल ईरान का रिस्क, अपना नहीं, पूरे ईरान का रिस्क मैं तो सैयदा की मजलिसों से उठा लेता हूँ, इस दस्तरखान से उठा लेता हूँ। मैं कहूँ कैसे उठाते हैं? कोई दलील मांगे तो कहां से दे? का कुरान नहीं पढ़ते? तुमने नहीं सुना मरियम बतूल बीबी थी, हुजरे में होती थी, याहिया ताला लगा के जाते थे, जनाब ज़करिया ताला लगा के जाते थे। जब वापस आते थे तो देखते थे कि फल रखे हुए हैं, वो बेमौसम फल। तो आप पूछते थे कि ए बीबी ये फल कहां से आए? तो कहती थी जन्नत से आए हैं, मिन इंदल्लाह, अल्लाह ने भिजवाए हैं, और वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। कमाल नहीं, अगर मरियम के दस्तरखान पर बेहिसाब मिल सकता है तो ज़हरा के दस्तरखान पे कितना मिलेगा? खाने वाला हो, लेने वाला हो, इनसे मांगने वाला हो, दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि खुद कहते हैं जितने हम सखी थे इतना किसी ने नहीं मांगा, जितने हम आलिम थे इतना किसी ने नहीं पूछा। मांगो, लूटो नहीं। मांगोगे दीन भी मिलेगा, दुनिया भी, इज्जत मिल जाएगी। इसलिए कि ये बेजर को अबू जर बना देते हैं, मुसलमान को सलमान बना देते हैं। कोई हो इनसे मांगने वाला। एक मर्तबा तारीख, कौन अफजल? जनाबे ईसा अफजल है या बीबी अफजल है? बस अहमद तमाम। मेरी भी अगली हाजिरी है और आप भी काफी देर से फर्शे विला पे तशरीफ फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय हमेशा की। और क्या खूबसूरत समाअत हैं टंडो यार के मोमिनीन, और दूर दूर से मोमिनीन यहाँ तशरीफ लाए। हर शर और बला से परवरदिगार आपको महफूज रखे। हाँ, और इसका सिला क्या है जो यहाँ बैठकर आप सुन रहे हैं? इसका सिला क्या है? ये तो लहद के अंधेरे में पता चलेगा। ये उस वक्त पता चलेगा जब कोई किसी का नहीं होगा, जहाँ माँ बेटे की नहीं है, जहाँ बाप औलाद बाप माँ बाप की नहीं है, बहन भाई का नहीं है, नफसी नफसी का आलम है, वहाँ वो काम आएंगे। और उन्होंने कहा हमसे दोस्ती करके देखो, पुल सिरात पे भी मिल जाएंगे, कब्र में भी आ जाएंगे, बरज़ख में भी होंगे, मीज़ान पे भी हम ही तोलेंगे अमाल। मौला अगर कम रह गए अमाल तो बड़ा डर लगता है जहन्नुम से। का घबराओ नहीं, हमारी एक ज़रबत सक़लैन से भारी। अपने मोमिनों में अपनी तलवार की ज़रबतें बांट देंगे। घबराओ नहीं, आ जाओ आ जाओ, बस हमें मानो, तो फिर देखो क्या कमाल होता है। तो ईसा अफजल है या बीबी अफजल है? और यह भी खुल जाएगा थोड़े दिन बाद, इसलिए कि मरियम का बेटा भी आएगा, बीबी का भी बेटा आएगा। पता चलेगा ईसा नमाज पढ़ाता है या सैयदा का बेटा नमाज पढ़ाता है, पता चल जाएगा कौन अफजल है। लेकिन दलील लेके उठूंगा इंशाल्लाह। कौन अफजल है सुनना चाहते हैं ना? कौन अफजल है? एक मरतबा ऐसे दरूद पढ़ें जैसे दरूद पढ़ने का हक। आमिर भाई, परवरदिगार आलम जिसके बच्चों को जन्नत का सरदार बना दे, जिसके शौहर को औसिया का सरदार बना दे। देखो बाहर गाड़ी खड़ी है, बहुत से मोमिनीन गाड़ियों पे आए, अल्लाह और तरक्की इनायत फरमाए। कोई बच्चा होता है ना महल्ले में, जलन में, कुछ दुश्मनी नहीं है, जलन में लकीरें मार देते। अच्छा आप देख लें किसी ने लकीर मारी तो कितना ही मुहज़्ज़ब आदमी हो, हलाल का नुकसान देखता है तो जज्बाती हो जाता है। आपके जज्बात क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्कासी कर रहा हूँ, अगर ऐसे हों तो मेरे साथ रहेगा। आप देख लें कोई आपकी चीज़ खराब कर रहा है, आपकी चीज़ खराब कर रहा है, कीमती चीज़ खराब कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे?
تمہارے باپ کی تھی جو تم نے خراب کی؟ نہیں سنا نہیں آپ نے، تمہارے بابا کی تھی جو تم نے خراب کی ہے۔ کیوں خراب کیا ہے اسے؟ کیوں خراب کر رہے ہو؟ کیوں بگڑا میں؟ اس لیے کہ میرے باپ کی تھی، میری تھی، تم نے خراب کی ہے۔ تمہارے باپ کی تھی، تم خراب کر رہے ہو۔ دین کسی کا نہیں ہے، زہرا کے باپ کا ہے۔ کوئی خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی کا حصہ نہیں۔ یاد رکھنا، یہ زہرا کے باپ کا لایا ہوا ہے، شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، بیٹوں کا بچایا ہوا۔ دین زہرا کا ہے، دین زہرا کا ہے۔ اسی لیے سب مدینے میں بیٹھے رہے۔ نکلا وہ جب دین کو خطرہ تھا، تو زہرا کا وارث تھا، اس کے ماں باپ کا دین۔ بس دلیل دے کے زحمت تمام کرتا ہوں۔ آخری بات، حضرت عیسیٰ سننا ہے نا؟ حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا بی بی افضل؟ کون بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ ایک بات بولو میرے ساتھ، کون بڑا ہے؟ خدا کی قسم نہیں چاہتا کوئی دشمن کی آوازیں بلند ہو، لیکن دبا نہیں سکتے ان آوازوں کو۔ مجلسوں کا مسئلہ اسپرنگ کی طرح ہے، جتنا دباؤ گے اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس گیند کی طرح ہے جسے دیوار پہ مارا جائے۔ ایکشن نہیں، ری ایکشن ہے۔ ایکشن رک سکتا ہے، ری ایکشن نہیں رک سکتا۔ کوئی نادان گیند کو دیوار پہ مار کے کہے واپس نہ آئے تو مارنا نہیں تھا، جتنی تیز ماری ہے اتنی تیز واپس پلٹے گی۔ تو مجلس ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے۔ تم نے سیدہ پہ ظلم نہ کیا ہوتا، ہم لباس کالے نہ پہنتے۔ تم نے دشمن کو نہ مانا ہوتا، ہم حقداروں کا تذکرہ نہ کرتے۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے بغیر کسی خوف و خطر، عیسیٰ افضل ہیں یا جناب سیدہ افضل؟ سیدہ افضل ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ بتائیے، آپ کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہے؟ کیا ہے عیسیٰ؟ مردے کو زندہ کرنے والا، جو مادر زاد اندھا پیدا ہو، آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے شفا مل جائے۔ دنیا کو معلوم نہیں ہے یہ بھی حسین کا صدقہ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ کربلا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں سنا آپ نے؟ پھر کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا، عیسیٰ میں یہ ہنر کہاں سے آیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا؟ کہ یہ کربلا کی مٹی میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، کربلا میں پیدا ہوئے۔ ابھی تو حسین آیا نہیں ہے، جب آئے گا تو کیا کمال ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ افضل ہیں یا بی بی افضل ہیں؟ بی بی افضل ہے۔ کیا دلیل؟ بس ایک چھوٹی سی بات زحمت تمام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ 7-8 سال کی عمر میں، بچپن میں، ایک کپڑے رنگنے والے کے گھر چھوڑائی، دکان پہ چھوڑائی، میرے بچے کو کام سکھاؤ۔ اس نے کہا بی بی بٹھا دے۔ اب وہ کام سکھا رہا ہے، کپڑا کیسے رنگا جاتا ہے؟ کہ یہ سفید کپڑا ہے اور اس کے ساتھ نمونہ لگا ہوا ہے۔ آپ کسی کو رنگنے کے لیے کپڑا دیتے، نمونہ لگاتے ہیں نا کاٹ کے، اس رنگ کا اس کپڑے کو بنا دو۔ تو ایک مرتبہ کتر دے دی، یہ لو ایسا بنا دو۔ تو اس نے کہا یہ سب نمونے بھی ہیں اور سفید کپڑے بھی ہیں، انہیں رنگنا ہے۔ رنگنے کے لیے پانی ہے، اور پانی کے ساتھ میں یہ رنگ ہے، یہ برتن ہے اور یہ چولہا ہے، اس پہ رکھو، گرم کرو پانی کو، رنگ ملاؤ، جب رنگ پک جائے اس میں کپڑا ڈالو، سکھاؤ، دھوپ میں پھیلا دو، کپڑا رنگ گیا۔ سمجھ گئے؟ کام آیا تو کرنا، نہیں آیا تو نہیں کرنا۔ سمجھ گئے؟ جی سمجھ گئے۔ نبی نہ سمجھے؟ سمجھ گئے؟ یہ کیا غریب کسی کام سے جب واپس آئے تو قیامت ہو گئی۔ اس سے دیکھا عیسیٰ مٹی سے کھیل رہے ہیں، مٹی سے پرندے بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ عیسیٰ پرندے بناتے، پھونک مارے اڑ جاتا ہے۔ معلوم ہے کون سا پرندہ تھا؟ کہ چمگادڑ۔ یہ حضرت عیسیٰ نے بنائی تھی، نہیں سنا آپ نے؟ اللہ کے بنائے ہوئے اور بندے کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہوتا ہے، اللہ والا سیدھا رہتا ہے، بندے والا الٹا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیں، مٹی کا پرندہ بنائے، بچپن میں پھونک مارے اڑ جائے، ایسا نبی۔ تو واپس آئے تو کہنے لگا کپڑے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا برتن میں۔
اس نے کہا پانی، سرکار کہنے لگے برتن میں. اس نے کہا رنگ، کہا سارے رنگ برتن میں. قیامت ہو گئی، سارے کپڑے خراب کر دیے. اب میں جواب کیسے دوں گا؟ میں کہاں سے پیسے دوں گا؟ جلال آ گیا نبی کو. کیا مسئلہ؟ اس نے کہا آپ نے مجھے برباد کر دیا. کہا مجھے نہیں پہچانا، میں عیسیٰ ہوں. کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ رنگ مکس ہو گئے، الگ کیسے ہوں گے؟ کہا میں نبی ہوں. ایک مرتبہ نکالا، کیسا چاہیے؟ لال، یہ لے لال. کیسا چاہیے؟ پیلا، یہ لے پیلا. کیسا چاہیے؟ ہرا، یہ لے ہرا. کمال ہے، آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا. دیکھو یہ نبوت کا کمال ہے، مختلف رنگوں کو جمع کر کے رکھتا ہے. یہ نبیوں کا کمال ہے. لیکن جب وقت آتا ہے تو الگ الگ کر دیتا ہے. ساتھ دیکھ کے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں کہ نبی کے ساتھ بہت سارے ہیں. گھبرانا نہیں، یہ الگ کر دے گا رنگوں کو. کب کرے گا؟ ایک دن آئے گا لعنت والے الگ، درود والے الگ. درود پڑھو محمد و آل محمد. جیئے آپ خدا کی قسم، موت آ جائے ایسی مجلس پڑھتے ہو تو سعادت کی بات ہے. عرض کرتا ہوں تو ایسا جلیل القدر نبی ہے. وہ بڑا ہے یا عیسیٰ بی بی بڑی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے بی بی نے کہا لانے والا ہے درزی. فرشتہ آیا تھا فرشتہ، لیکن بی بی نے درزی کہا تھا تو اس نے کہا تیرے بچوں کا درزی. اس لیے کہ عزت اس لفظ میں ہے جو یہ عطا کرتی. تو یہاں آ کر مت بتانا ڈائریکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو. اگر یہاں تبرک بانٹنے کی ڈیوٹی مل جائے تو بڑی بات ہے. حکومت کے دربار میں نوکری کرنا اور ہے، حسین کے دربار میں نوکری اور. ہزاروں انجینئر گزرے، ہزاروں پائلٹ گزرے، ہزاروں ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم جانتے اسے ہیں جو یہاں کھڑے ہو کے تبرک بانٹتا. ہم جانتے اسے ہیں جو مجمع میں نعرہ لگاتا. یہاں پہچان. اور خدا کی قسم روایتوں میں ہے کہ یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں امام حسین ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا. ایک ایک کا نام لیتے ہیں مولا اور اماں سے پوچھتے ہیں کیا دو گی، کیا دو گی. بس زحمت تمام کرتا ہوں آخری جملے میں. ایسا نبی افضل ہے یا بی بی افضل ہے؟ بی بی تو بی بی ہے. ایک مرتبہ لباس آ گئے، جنت کے لباس. کیا کہیں گے آپ؟ میڈ ان باغ ارم. جے ڈاٹ نہیں ہے، بونینزا نہیں ہے، یہ دنیا کے سردار نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں. یہ بڑے برانڈ کو پہنتے ہیں اور سرداروں کے نخرے بھی سرداروں والے ہوتے ہیں. لباس آ گئے، اماں نے لباس دیے، یہ لو میرے لال لباس. لباس دیکھے، ہم نہیں پہنتے. ارے جنت کے لباس نہیں پہنتے، نہیں پہنتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے لباس رنگین ہیں، ہمارے سفید، ہم نہیں پہنیں گے. اماں کا کیسا چاہیے؟ کا لال. اٹھا کے دیا، یہ لو لال. کیسا چاہیے؟ ہرا، یہ لو ہرا. عیسیٰ کو رنگ کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی. زہرا کو نہ رنگ کی ضرورت ہے نہ پانی کی. یہ ارادہ کرتی ہے ہو جاتا ہے، ارادہ کرتی ہے ہو جاتا ہے. حسنین نے لباس مانگے، دے دیے. کون افضل؟ عیسیٰ افضل؟ آپ کہیں کہانی نہیں سناؤ، حقیقت بتاؤ. چلو اب آ جاؤ اس طرف. 2 منٹ میں ساری مجلس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت کیوں دی کہ ان کا دامن تھامنا کتنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ عیسیٰ افضل ہے یا بی بی؟ تو عیسیٰ کون؟ جو مردے کو جلا دے، مردے کو جلا دے. تو زہرا نے بھی مردہ جلایا ہے. کب جلایا ہے؟ یاد ہے نا وہ کہانی جو بچپن سے سنی؟ بی بی کی کہانی یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ کیا ہے جس میں یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر شادی پہ بھیجیں. آپ نے فرمایا زہرا مالک ہے. وہ آئے، کہنے لگے زہرا ہمارے گھر آئیے. آپ نے فرمایا میرے بابا سے پوچھو، علی سے پوچھو، کہ دونوں نے کہا ہے آپ مالک و مختار ہیں. آپ پھر دونوں آ گئے کہ زہرا مالک ہے. ایک مرتبہ کہا ہم چلے جاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں. کہ ہماری اجازت ہے. کہا ہے کسی کا دل نہ توڑے ہو آئے. ایک مرتبہ زہرا تیار ہوئی. کہا ایسے نہیں، پھٹی ہوئی چادر میں نہیں جانا ہے. ارے حسنین کی ماں ہے، جنت کی مالکہ ہے، سردار ہے، ایسے نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اللہ نے
اللہ نے کہلایا. یہودی مذاق اڑانا چاہتے ہیں نبی کی بیٹی کا, تو آج تیری جلالت دکھانی ہے. اب حوروں سے کہا جنت سے زیورات لے کر جاؤ, جنت سے لباس لے کر جاؤ. حوروں نے تیار کیا, بی بی چلی, اس کی خوشبو سن کر ایک مرتبہ عورتیں بے ہوش ہو گئی, دلہن مردہ ہو گئی. ایک مرتبہ بی بی کو رحم آ گیا, مالک کیا کہیں گے, تیرے نبی کی بیٹی آئی تھی, یہ مردہ ہو گئی, میں کہہ رہی ہوں جلال چھوڑ, اسے زندہ کر دے. پر بی بی نے دعا مانگی, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, تو مردہ تو بی بی نے بھی جلایا, مردہ عیسیٰ نے بھی جلایا, تو دونوں برابر ہو گئے. کیا نہیں بڑا فرق ہے جسے عیسیٰ نے جلایا اس میں اور جسے زہرا نے جلایا اس میں. پرویز بھائی اتنا بڑا فرق ہے, اب بھی دنیا نہ مانے تو چاہے جہنم میں. کہ اتنا بڑا فرق, اس سے بڑا فرق نہیں ہو سکتا. عیسیٰ نے بھی جلایا, اس نے بھی جلایا. فرق کیا ہے, عیسیٰ نے جسے زندہ کیا, کافر مرا تھا کافر اٹھا, مومن مرا تھا مومن اٹھا. زہرا نے جسے حیات دی ہے, وہ مری یہودن تھی, اٹھی کلمہ پڑھتی ہوئی. ایک مرتبہ پوچھو زہرا کون, عیسیٰ کون. سنو, عیسیٰ وہ جس کے ہاتھ میں حیات ہے, زہرا وہ جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے نجات. جسے اللہ نے حیات بھی عطا سے زہرا کہتے ہیں. جس سے یہ راضی ہے اللہ راضی, جس سے یہ ناراض ہے اللہ ناراض. آپ کو معلوم ہے آئے جہنم آئی, سلمان سارے صحابی جمع ہوئے, نبی کو چپ کرانا ہے, چپ نہیں ہوتے نبی. ایک بار مرتبہ کہا جاؤ سلمان تم بی بی کے مزاج کو جانتے ہو, بی بی سے درخواست کرو کہ تیرے بابا رو رہے. سیدہ یوں ہی نہیں آتی گھر سے باہر. سلمان دروازے پہ پہنچا, بی بی مصلے پہ ہے, علم اتنا ہے دروازے مصلے پہ بیٹھ کے پہچان لے گی کون آیا. کہنے لگی کیسے آئے چچا, کہا آپ کے بابا رو رہے ہیں. سنا, ایک مرتبہ برقع اڑا, مسجد میں چلی, ابھی گھر سے نکلی تھی, نبی نے سجدے سے سر اٹھا دیا. یہ ایک ستون پہ, نبی دوسرے ستون پہ, اپنی ابا اتاری زمین پہ بچھائی, بیٹھ جاؤ زہرا. شیعہ مر نہ جائیں روایتیں پڑھتے ہوئے. اسی مسجد میں نبی نے ابا بچھا دی, یہاں بیٹھو زہرا, میری مسند پہ بیٹھو. لوگ کہتے ہیں نا اٹھ جاتے تھے نبی, نبی بیٹھتے نہیں تھے جب تک یہ بیٹھتی تھی. نبی کھڑے ہیں, یہ بیٹھی. کیوں آئی, کیسے زحمت کی, بابا کیوں رویا, چچا سلمان لائے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تیرے بابا رو رہے ہیں. نبی نے فرمایا ہاں آیا ہے جہنم آئی. کیوں آئی, اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا. بی بی نے کہا بس اس بات پہ رو رہے ہو, نہیں سنا آپ نے, نبی سے کہہ رہی ہے بس اس بات پہ رو رہے ہو کہ تمہاری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے بابا, ہاں اس بات پہ رو رہی ہوں. دامن اٹھایا, مالک محمد کے گناہگار امتیوں کو بھی جنت دے دے. جبرائیل نے آ کے صدا دی, زہرا کی دعا قبول, زہرا کی دعا قبول. اس کا مطلب کوئی گناہگار جہنم میں نہیں جائے گا. فاطمہ کہتے اسے ہیں جو جہنم سے مجرموں کو چھڑا لے, اسے فاطمہ کہتے ہیں, لیکن وہ نہیں جنت جا سکتا جس کے لیے بعد بابا مصلے پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہو اسے بھی جہنم میں ڈال دینا, اسے بھی جہنم میں ڈال دینا, اسے بھی جہنم میں ڈال دینا. کیوں, اس لیے کہ یہ کھڑی ہے, لوگ بیٹھے. صرف اتنا نہیں ہوا, امام حسن علی مقام ایک مرتبہ ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے ذاکر تو نے میرے بڑے مصائب نہیں پڑھے جو رونے کے لیے آئے ہو. ایک مرتبہ کہا مولا میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں. کہا کیا پڑھا تم نے, کہا مولا میں نے پڑھا کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر ملا. کہا مگر محمد نے شفا بھی تو دے دی, نانا کے مزار پہ گیا شفا مل گئی, یہ بڑے مصائب نہیں ہیں. مولا میں نے پڑھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ گئے, فرمایا میرے تو جگر کے ٹکڑے کٹے, حسین تو ٹکڑے ہو کر پھیل گیا. شرما کے نہیں رونا عزاداروں. ایک مرتبہ کہا مولا میں نے پڑھا. کیا پڑھا تو نے, میں نے پڑھا کہ آپ کو 2 مرتبہ کفن ملا. کہا حسین کو 1 مرتبہ بھی نہیں ملا. مولا آپ پہ پڑنے والی بڑی مصیبت یہ ہے کہ تیرا قاسم یتیم ہو گیا. کہا مگر کسی نے تماچا تو نہیں مارا. سکینہ سارے راستے تماچے کھاتی رہی. ذاکر نے کہا مولا تیرے جنازے پہ تیر لگے. کہا حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا. مولا زینب روتے ہوئے تیرے جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی.
کہ مگر بھائی ذبح ہو گیا، زینب دیکھتی رہ گئی 70 قدم کے فاصلے سے، کہہ رہی تھی نہ مار نہ مار، میری ماں نے چٹکیاں پیس کے پالا۔ آنسو بہ گئے، مجلس ہو گئی۔ عزاداروں، معلوم ہے ہر مجلس میں زہرا آتی ہے، بی بی آتی ہے اپنے بچوں کے پرسے کے لیے۔ آج کی مجلس عجیب ہے، یہ جو عشرہ چل رہا ہے نا، اس میں تو بچے آ رہے ہیں ماں کے پرسے۔ معلوم ہے کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے علماء سے۔ ایک مرتبہ بیوی گھر میں تھی، بڑے اچھے کام کر رہے، بڑے اچھے موڈ میں کام کر رہی ہے۔ مولا نے فرمایا زہرا آج تو طبیعت بڑی اچھی۔ کہنے لگی ہاں یا علی میری تکلیفیں چلی گئیں۔ کیوں زہرا؟ کہا میرے خواب میں میرا بابا آیا تھا۔ اس گھر میں قیامت ہے عزادارو، اس گھر میں اسی طرح بیٹیوں کو لینے باپ آتے، کبھی زندان میں حسین آتا، کبھی مدینے میں رسول آتے۔ ایک مرتبہ آواز دی میرا بابا آیا تھا، ساتھ میں اماں خدیجہ بھی تھی، کہہ رہے تھے مصیبتوں کے دن چلے گئے۔ میرا پڑھنا آسان، تمہارا سننا آسان ہے۔ علی کا دل ٹوٹ گیا عزادار۔ مولا مسجد آ گئے، مسجد آ کر بیٹھ گئے مولا۔ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد فضا نے بتایا یا علی قرآن بے قاری ہو گیا، قرآن کی قاری دنیا سے چلی گئی، تسبیح محروم ہو گئی صاحب سے، مصلی ویران ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا مصیبت ہے؟ زہرا نے دم توڑ دیا ہے، دم توڑ دیا ہے۔ معلوم ہے ابھی زہرا نے سارے گھر کا کام کیا اور بچوں سے کہا نبی کے مزار پہ جاؤ اور اپنی ماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ حسین کہتا ہے عجیب منظر تھا، ارے ہر روز میرا بھائی حسن دعا کرتا تھا، میں آمین کہتا تھا، آج حسن کی ہچکیاں بندی تھی۔ میں سمجھ گیا میری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ ایک مرتبہ دوڑے دروازے کی طرف، دروازے پر آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، وہ جواب سلام نہیں آیا۔ حسین حجرے کی طرف دوڑے، اسما نے روک لیا، آواز دی اسما میری ماں کہاں ہے؟ کہ اماں نے کہا پہلے کھانا کھلانا۔ آواز دی ایک دن بھی میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ مولا آ گئے، پتہ چلا زہرا دنیا میں نہ رہی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آج کے دور میں بھی کھل کے رو سکتے ہیں عزادار۔ اتنی غربت ہے کہ جب مولا آئے تو تکیے کے نیچے پرچہ ملا، وصیتیں ملی، وصیت میں لکھا تھا یا علی میرے قاتلوں کو نہ بلانا، مذاہب کو سمیٹو کسے نہ بلانا، کہ جس نے میرا محسن مارا اسے نہیں بلانا، جس نے دروازے پہ لات ماری اسے نہ بلانا، جس نے تیرے گلے میں رسیاں باندھی اسے نہ بلانا، جس نے بابا کے بعد مجھے رلایا اسے نہ بلانا۔ ایک مرتبہ مولا وصیت پہ عمل کریں گے تو حسنین رونے لگے۔ جب روئے نا حسنین تو ایک مرتبہ مولا نے کہا حسنین ماں نے وصیت کی ہے، میں یہ نہیں کہتا جس کی ماں مر جائے وہ روتا ہے، میں یہ نہیں کہتا رونا نہیں، مگر اتنا رونا آواز باہر نہ چلی جائے۔ عزاداروں بچے دانتوں میں استین دبا دبا کے گھٹ گھٹ کے رو رہے۔ اماں ایک مرتبہ مولا نے غسل و کفن دیا، عزاداروں جنازہ تیار ہوا، بس سنو ایک مرتبہ چلنے لگا۔ ایک منظر تاریخ میں ہے، مجھے نہیں معلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کس نے سنبھالا، ام کلثوم کو کس نے تسلی دی، امام حسن کو کون سمجھا رہا تھا۔ ایک منظر تاریخ میں ملا، مولا علی نے چاروں طرف دیکھا، ایک مرتبہ وارث کربلا نہ ملا۔ کیا دیکھا؟ دروازے سے سر لگا کے گفتگو کر رہا ہے، بچپن کی ادا میں کہتا جائے گا اگر آج اماں نے نہیں بلایا، اگر آج نام لے کے نہیں بلایا، بازو پھیلا کے نہیں بلایا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اتنا سنتا تھا، بندے کفن کھلے، ہاتھ باہر آئے، آواز حسین میری محبت کا امتحان۔ عزاداروں دوڑے بچے آ کے ماں سے لپٹ گئے۔ ملائے اولا میں کوہرام بپا تھا، بچوں کو الگ کیا گیا۔ مجھے سچ بتانا، کسی کا کوئی مر جائے اور اس کو جنازے سے الگ کرنا ہو تو کیسے کرتے؟ ایک مرتبہ ایسے کرتے جیسے علی زہرا سے الگ کر رہے تھے، پیار کرتے جائیں گے، حسین اور حسن کو ہٹاتے جائیں گے۔ میں کہوں مولا آپ خوش نصیب ہیں، اماں کے جنازے سے بابا نے ہٹایا، شبر نے نہیں ہٹا۔ سکینہ کو تازیانوں سے شبر نے ہٹایا، عزاداروں مولا کو الگ کیا تو ہونٹ ہل رہے تھے، کوئی بات ماں اور بیٹے میں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اے حسین کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ میں نے اماں سے ایک وعدہ لیا، اس کا پتہ تو شام کے بازار میں چلا، جب عمر سعد نے
کرے، اللہ لعنت کرے۔ اس شمر سے کہا تیرے خنجر تیز تھا، تو نے ضربے کیوں ماری؟ کہنے لگا میں بھی پریشان تھا، 5ویں ضرب پہ بھی گلا الگ نہ ہوا۔ میں نے کہا حسین تیرا گلا الگ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا تجھے مجھے کاٹنے کی جلدی ہے، ایک مرتبہ پھر مڑا، آواز دی اماں میرے گلے سے ہاتھ ہٹا۔ اماں گلے سے ہاتھ ہٹا لو، اور وہ کہہ رہی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، جس خلوص سے پرویز بھائی کے ساتھیوں نے فرش ادا بچھایا ہے، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ اسی طرح اس گھرانے کی خوشی اور غمی منانے والوں میں شمار فرما۔ ساری دنیا روٹتی ہے، ناراض ہوتی ہے، ہو جائے دو لوگوں کو راضی رکھنا، ایک حسین کی ماں کو راضی رکھنا، ایک زمانے کے امام کو راضی رکھنا۔ نمازی بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے روتی ہوئی آنکھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں سے لوگ سوال کر رہے ہیں، مالک اٹھنے سے پہلے ان کے دامن کو بھر دے۔ بے اولاد مومنین کو اصغر کے خالی جھولے کے طفیل اولاد عطا کر۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پاکستان مشکل دور سے مالک یہ اسے استحکام عطا فرما، ترقی عطا فرما، مذہب حقہ کو ترقی عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ پرویز بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما، اعلی علیین میں مشہور فرما۔ جب علق میں پیاس سے کانٹے پڑے ہوں ہم سب کو ساقی کوثر کے ہاتھوں سیراب فرمانا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہو علم عباس کے چادر زہرا سلام اللہ علیہ کے سائے میں رکھنا۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا دل سے کر رہے ہیں، دل سے آمین کہیں گے۔ آپ عزادار ہیں مولا کی، مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، اس ذکر کا، اس باعظمت بی بی کا، مالک ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مزدور کو جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا مجھقیر سمیت ایک بار قبر حسین کا زوار بنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔